بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو حیض کی بیماری کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کروں گا اور آگے جا کر اس کا علاج بتاؤں گا کہ اگر کسی خواتین کو کثرت کے ساتھ ماواری کی بیماری ہو یا بلیڈنگ بہت زیادہ آتی ہو یا بیماری رک رک کر آتی ہو تو ایسی خواتین کس طریقے سے اپنا علاج کریں اور اپنے آپ کو اس مرض سے بچا کے رکھ سکیں۔ جن خواتین کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر سے خون ختم ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بیماری کو رک رک کر آنا یا بیماری مکمل رک جانا یہ انتہائی زیادہ نقصان دہ بیماری ہے۔ بعض دفعہ اگر بیماری رک جائے تو اس سے ڈپریشن کے خدشات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جن کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو اگر ان کو یہ بیماری ہو تو ان کے بچے تک نہیں ہوتے۔ تو یہ میرا یوٹیوب چینل آپ اس کو دیکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو کثرت کے ساتھ حیض کا آنا، یہ خون کی مقدار معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ کثرت کے ساتھ خواتین جن کو حیض ہوتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کی پہلی علامت یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک ماہ میں چند بار خون آئے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جسم میں خون کی مقدار بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے حیض کی بیماری بھی آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض خواتین کو دیکھا ہوگا بار بار یہ بیماری ہوتی ہے، کچھ دن ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ دن کے بعد پھر یہ بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بعض مریضہ کو حیض کی مقدار کم ہوتی ہے، بعض دفعہ بار بار اور بعض دفعہ ایک ہی بار اتنی زیادہ مقدار میں بیماری ہوتی ہے۔ اس سے مریضہ اکثر کمزور اور نڈال رہتی ہیں، اور ایسے مریضہ کا جو جسم ہوتا ہے وہ لاگر کمزور ہو جاتا ہے اور کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ ایسی خواتین کو بھوک نہیں لگتی اور ایسی خواتین کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں ان پہ سوجن سوج جاتے ہیں اور پاؤں ہاتھوں میں سوجن آ جاتی ہے۔ تو ذہنی طور پر ایسی خواتین انتہائی زیادہ مایوس کن ہوتی ہیں، کیونکہ بعض یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج میڈیکل میں نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا نسخہ بتاؤں گا، اس ترتیب سے آپ نے علاج کرنے۔ ایک ہے اس کے علاوہ رال سفید، یہ آپ نے لینی ہے 20 گرام۔ اس میں آپ نے مصری ملانی ہے، جس کو ہم کابلی مصری بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے ملانی ہے 60 گرام۔ اس کا سفوف بنا کر رکھ لیں اور صبح و شام 1 چمچ تازہ پانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ جو انار ہوتا ہے، انار کے اوپر جو چھال ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، وہ آپ نے لینی ہے 12 گرام، اور اس میں پانی آپ نے ملانے 1 لیٹر، یعنی 1 لیٹر پانی میں اس کو آپ نے جو انار کی چھال ہے 12 گرام لے کر اس کو 1 لیٹر پانی میں اس طرح آگ پر رکھ کر اس کو اتنا پکانا ہے جب وہ پانی سوکھ کر آدھا رہ جائے اس کو آپ نے چھان لینا ہے۔ چھان کر آپ اس کو رکھ لیں گے، پھر اس کو آپ نے صبح شام روزانہ نہار منہ استعمال کرنا ہے، یعنی صبح کے ٹائم آپ نے نہار منہ پینی ہے۔ اگر آپ کو حیض کی شکایت بہت زیادہ ہو تو آپ رات کو سوتے وقت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے آپ اپنا علاج کر کے اپنی اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اس کا آپ کو دوسرا نسخہ بتاتا ہوں۔ بیج سروری، یہ آپ نے لینے 3 سے 5 گرام۔ اس کا آپ نے سفوف بنا کر صبح کے ٹائم اور شام کے وقت دہی کے ساتھ آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنگ جرا، یہ آپ نے لینے 250 گرام،
اور گائے کے دودھ 1 کلو، اس کو آپ نے صحیح طرح پکا کے صبح و شام 1 چمچ یہ کھانی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالی چند دن تک یہ لگاتار اب استعمال کریں۔ یہ ایک آسان نسخہ ہے، اس کو آپ بازار سے پنساری سے بآسانی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، آپ وہاں سے خریدیں، خرید کر جو چیز میں نے اپنی اس ویڈیو میں بتائی ہے اس کو آپ غور سے ایک ایک چیز کو سنیں اور اس ترتیب سے اپنا علاج کر کے اس بیماری سے آپ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے جس کا علاج میڈیکل میں بہت کم ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جن خواتین کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ آیا روز بیمار بھی رہتی ہیں اور ان کو ذہنی ٹینشن بھی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ان کا جسم بھی لاغر ہو جاتا ہے، اور وہ جسم میں وہ طاقت نہیں رہتی جو کہ عام خواتین کے اندر جو طاقت ہونی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، آئندہ زندگی ہوئی تو پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا۔